جی تمام دیکھنے سننے والوں کا سرور کا سلام مسنون قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کرے. یہ چند سیکنڈ کا کلپ ذرا سنیں پھر میں اپنا انالیسس کرتا ہوں اس پہ. مفتی تقی صاحب کیوں نہیں کہہ رہے مفتی عبدالرحیم غلط ہیں؟ وفاق المدارس کے بڑے مولانا دوسرے جو مولانا کیا نام ہے قاری حلیف جالندری صاحب کیوں نہیں کہہ رہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب غلط ہیں؟ وزارت تعلیم والے مسئلے میں بھی تو انہوں نے اختلاف کیا تھا نا. آپ بھی کہتے ہیں نا غلط ہیں. نہیں کہہ رہے ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کو غلط کہیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. بڑے جتنے ہیں خاموش ہیں چھوٹے موٹے سارے آئے ہوئے ہیں میدان میں. عمار یاسر بھی آیا ہوا ہے اور وہ جو ایک اور مولانا صاحب ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. بھائی یہ کون ہے یار؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اچھے لوگ ہوں گے, میں کسی کی برائی نہیں کر رہا. ان کے تجزیے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو کیا پتا؟ قاری حلیف جالندری صاحب ہے, مولانا فضل الرحمان میں نے تو تیرے جواب میں اتنے سخت ویڈیو بنائی تھی, میری ماں نے مجھے منع کر دیا, جس سے ثابت ہوا کہ ایمان اور غیرت لال مسجد والوں میں موجود ہے. مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ اپلوڈ نہیں کرنی. اب میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تم نے خود کہا ہے کہ میں نے نمک حرام نہیں بننا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, جن کا نمک کھا رہے ہو ان کا نمک حلالی کر رہی ہے تو نے. مجھے یہ بتاؤ کہ تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھ سے میری بیٹی کے کوائف مانگو؟ میں کیوں اپنی بیٹی کی تصویریں تجھے دوں, ویڈیو تجھے دوں؟ ہم غیرت مند لوگ ہیں, ہم ایمان والے لوگ ہیں. تیری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تو اٹھے اور ہم سے دعویٰ کرے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جس بات پہ 18 سال کے بعد اس ایشو کو اٹھایا گیا اور تیرا وہ نام نہاد مرشد جو بات کرتا ہے کہ اس وقت 2 ماہ سے افغانستان میں ٹی ٹی پی والوں نے ترانے بنائے ہیں, بیانات چلا رہے ہیں کہ لال مسجد میں ظلم و ستم ہوا جس کا ہم نے بدلہ لینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اب نئے سرے سے جو لال مسجد کا وہ پرانا زخم تازہ ہوا ہے وہ ام حسان اور معلومات کی گرفتاری اور ان کو بے حجاب کیے جانے کی وجہ سے ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے, اداروں کی مجھے سمجھ نہیں آتی اور میں سلوشن بھی دوں گا. اداروں نے یہ دیکھا ہے کہ اب وہ اٹیک کر رہے ہیں اور دیگر عوامل کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا ہوا ہے. اب انہوں نے سوچا ہے کہ وہ پاکستان کی رہنے والی ہی بچیاں تھیں تو ان سب کا ہم ریکارڈ لیتے ہیں, ریکارڈ لے کے ان کے خاندان والوں کو گرفتار کرتے ہیں, ان کی تفتیش کرتے ہیں کہ تم یہ اٹیک کروا رہے ہو, اور ہم چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے گھر میں کون کون ہے اور ٹی ٹی پی کے کیمپوں میں کون کون ہے. اس کے لیے تیرے مرشد کو اور تجھے انہوں نے ہائر کیا اور تم ان کی نمک حلالی کرنے کے لیے یہ دعوے کر رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں افغانستان میں ایک اخبار جاتا تھا پاکستان سے, ضرب مومن, کیا اسی ادارے کا نہیں تھا؟ اس میں بڑے بڑے بزرگ, بڑے بڑے مفتیان کرام کے کالم چھپتے تھے اور ان کالموں میں سارے حقائق بیان ہوتے تھے. تمہارے اخبار نے ان کی ذہن سازی کی, ان کو بتایا, اور جو کالم چھاپنے والے علماء کرام اور مفتیان کرام ہیں وہ آج ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروف ہیں, ثبوت ہیں. مجھے دوسری بات یہ بتاؤ, جو تم کہتے ہو کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے بچیوں کو آگے کر کے شہید کروا دیا اس لیے خون ان کے سارے ہے. او خدا کے بندے, اپنی باتوں سے مکر رہے ہو, اپنی باتوں سے بدل رہے ہو. وہ بچیاں احتجاج کر رہی تھی جو مساجد شہید کی گئی تھی,
اس کی وجہ سے مساجد شہید کرنے کی وجہ سے انہوں نے لائبریری پہ قبضہ کیا ہوا تھا کہ ہماری مساجد تعمیر کرو، ہم احتجاج ختم کر دیتے ہیں اور لائبریری کا قبضہ ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے ان کو سامنے نہیں کیا تھا، بچیاں اور سارا دارا یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ریاست ہم پہ گولیاں نہیں چلائے گی، ہم تو ایک احتجاج کر رہے ہیں، ایک مطالبہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا۔ مجھے یہ بتاؤ 7 دن آپریشن رہا، تم بات گما آگے کرتے ہو، آخری دن پہ لے جاتے ہو، آخری دن تو وہاں چند بندے بچے تھے۔ اور جو دوسری بات کرتے ہو کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ شہید ہوئی، او خدا کے بندے، وہ آخری دن شہید نہیں ہوئی، وہ پہلے شہید ہو گئی تھی، ان کی لاش اندر میت موجود تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو ام حسان صاحبہ انہیں بھی اپنے ساتھ باہر لے آتے۔ پہلے دن جب فائرنگ شروع ہوئی ہے تو ہر طرف تو بچیاں تھی، بچیوں کا دھارا تھا، بچیاں ہی احتجاج کر رہی تھی۔ اور بچیاں کیوں احتجاج کر رہی تھی کہ تیرے جیسے مولوی عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے، تمہاری غیرت مر چکی تھی، تمہارا ایمان جو ہے وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، تمہارا ایمان صرف پیسہ بن چکا تھا، اس لیے ان بچیوں کو باہر آنا پڑا اور احتجاج کرنا پڑا۔ اتنے مدارس تھے، اتنے علماء کرام تھے، تیرے جیسے نام نہاد تھے، وہ کیوں نہیں باہر نکلے؟ کیوں انہوں نے احتجاج نہیں کیا کہ مساجد تعمیر کی جائیں؟ تو خدا کے بندے، جب پہلے دن فائرنگ ہوئی تو میڈیا پہ، آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ ایمبولینسز بھر بھر کے جا رہی تھی زخمیوں کو لے کے۔ پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی خواتین MNA ہاسپٹل میں جاتی ہیں، ان کو پتا چلتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئی ہیں اور ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ وہ جب جاتی ہیں تو مرد ڈاکٹر ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے، پھر انہوں نے سخت احتجاج کیا کہ عورتوں سے کروائی جائے۔ او خدا کے بندے، یہ واحد ایک ایسا ادارہ ہے جو سر سے پاؤں تک شرعی پردے میں ہوتا ہے، اور اب ہم ان کے زخموں کی، جسموں کے حصوں کی تصویریں تجھے دیں؟ اس پہ لفظ تو میرے زبان میں کچھ اور آ رہا تھا، لیکن میں تجھے کہتا ہوں جس طرح کی باتیں تو کرتا ہے خواتین کے متعلق، شادیوں کے متعلق، تو اس میں بھی تیرا کوئی اور ہی مطلب مجھے لگ رہا ہے۔ اس میں کچھ شرم حیا کرو، کچھ غیرت کھاؤ۔ اس کا حال یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس پہ عمل کریں، دیت ادا کریں، مدرسے کو تعمیر کریں، تنخواہیں دیں، بل دیں۔ جب یہ سارا کچھ کریں گے تو خود بخود TTP والوں کا بیانیہ ختم ہو جائے گا۔